ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، قیام پاکستان سے لے کر آج تک پہلی دستور ساز اسمبلی کی قرارداد مقاصد سے لے کر سن 1951 کے 22 اسلامی نکات سے لے کر آج دور تک تمام مذہبی سیاسی قیادت نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں کردار ادا کیا ہے، اور ایک دفعہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس قیادت نے لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر آپس میں لڑانے کے لیے ترغیب دی ہے یا ہوا دی ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں مذہبی عناصر ہیں، ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ عناصر ہیں۔ یہ عناصر اس وقت آپس میں لڑتے ہیں، اس وقت تعصبات اٹھاتے ہیں جب یہ کبھی کسی حکومت یا ہمارے ملک کی ایجنسیوں کی ضرورت بنتے ہیں۔ آج پھر ضرورت بن رہے ہیں، آج پھر کچھ قوتیں ہیں جن کو فرقہ پرستی کی بنیاد پر ملک میں لڑانے کی ایک سیاسی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے لیے ان عناصر کو استعمال کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ آپ عسکریت کی بات کرتے ہیں، جب بھی عسکریت کا تصور پیدا ہوگا آپ اس میں مدرسہ اور مذہبی طبقے کو لاتے ہیں۔ تمام مذہبی مکاتب فکر نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی، جس کو میں نے اسی پارلیمنٹ میں اس کے دستاویزات پیش کیے کہ انہوں نے اس عسکریت پسندی سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہاں پر جمعیت علماء نے اپنے طور پر علماء کنونشنز کیے، پشاور میں 25,000 علماء کا اجتماع، کوئٹہ میں 10,000 علماء کا اجتماع، چاروں صوبے میں علماء کنونشن، اور ان تمام عسکریت پسندی اور اس حوالے سے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس سے مکمل لا تعلق اور بیزاری کا اعلان کیا اور برات کا اعلان کیا۔